اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امیر تیمور بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتا تھا اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ حسب معمول شہر میں چکر لگا رہا تھا کہ اس نے ایک غمناک آواز سنی۔ وہ آہو بکا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے بادشاہ کو بیماری اور وزیر کو موت دے اور قاضی شہر کی عمر دراز کر۔ بادشاہ اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر نالاں ہے کہ ان کی موت چاہتی ہے، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہے جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا نے دروازہ کھولا تو بادشاہ نے نہایت بیچارگی اور مسکینی سے پوچھا کہ اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہاری عجب و غریب دعا سنی ہے۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ وقت اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی درازی عمر کی دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر بادشاہ بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ خیرات کرے گا، اور اس کی خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی۔ ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت کی اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نیک سیرت انسان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمالیاں زیادہ سے زیادہ کر سکے، تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ بادشاہ تیمور، جو مسافر کے روپ میں تھا، آبدیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا، اے نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اجنبی مسافر چلا گیا۔ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ، جو پرلے درجے کا بخیل انسان تھا، جب تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے ناآشنا تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال و مرجان کی تھی، اور مذکورہ ہمسایہ کسی طرح اس سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کل کسی نے چرایا ہے اور میں اس کی تلاش میں تھا۔ اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چرائی۔ اب اس ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا، اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں کھینچتا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات امیر تیمور پھر حسب معمول گشت پر نکلا اور قصداً بڑھیا کے محلے میں آیا، اور اس نے بڑھیا کے گھر سے پھر وہی دعا سنی جس میں بادشاہ کی بیماری، وزیر کی موت اور قاضی وقت کی درازی عمر کا ذکر تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا اس کو دیکھتے ہی اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی والا سارا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اگلے روز بادشاہ نے بڑھیا
اور اس کے بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مصاحب تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری رودات سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات دربار میں بیان کر دی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے، جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے اٹھا سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل ہمسائے کو سزائے موت دی جائے۔